اس میں میرا اور پوری ٹیم کا خاص الخاص السلام علیکم. اور اٹھ جائیں جاگ جائیں سارے, صبح کا ٹائم ہو چکا ہے. صبح بخیر, گڈ مارننگ پاکستان. سو ناظرین, اس شو میں آپ حصہ لے سکتے ہیں کال کر کے, لائیو کال کر کے. اس کے علاوہ یہ شو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے 7 دن, لیکن میرے ساتھ نہیں, میرے ساتھ آپ کے 3 دن ہوتے ہیں, یعنی بدھ جمعرات جمعے والے دن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک. اس میں خوب ساری باتیں ہوتی ہیں, کچھ انفارمیشن ہوتی ہے, کچھ گپ شپ ہوتی ہے, کچھ آپ لوگوں سے جو ہے میری بات چیت ہوتی ہے, آف کورس ہماری کوکنگ ہوتی ہے, اینڈ مچ مور. تو سب سے پہلے آپ کو میں آج کا سوال بتا دوں تاکہ آپ کو میں مائنڈ لیس ہونے سے بچا لوں اور آپ اپنے دماغ کو یوز کرنا شروع کر دیں. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام بتائیں. آپ نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام بتانا ہے کال کر کے 0514102357 پہ. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ آپ جا سکتے ہیں, K2TV آفیشیل جو ہے آن انسٹاگرام ہے, K2TV آفیشیل ہی ہے آن یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے آفیشیل, ادھر جا کے سبسکرائب کر لیں. پھر K2TV آفیشیل آن ٹویٹر بھی ہے, تو تینوں جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں, اور فیس بک پہ بھی ہے. اس کے علاوہ میرے جو اکاؤنٹس ہیں وہ ہیں مشی خان آفیشیل 2 آن انسٹاگرام, مشی خان آفیشیل ہی میرا یوٹیوب کا چینل ہے آن یوٹیوب, ادھر آپ جا کے سبسکرائب کر لیں. مشی خان آفیشیل آن ٹک ٹاک, اینڈ جو ٹویٹر ہے دیٹ از مشی خان @مشیلیشس. اس پیارے شو کا جو پیج ہے آن فیس بک وہ ہے دا مشی خان شو, اس پہ بھی آپ جا کے شوز دیکھ سکتے ہیں, ویو کر سکتے ہیں. پرانے شوز اگر آپ کو پسند ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے آپ کو مل جائیں گے. تو آج کا شو سٹارٹ ہو گیا ہے, جلدی جلدی کال بھی آپ نے کرنی ہے. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ ہیں ارم ممتاز صاحبہ, فاؤنڈر چیئر پرسن آئیڈیاز آرگنائزیشن ڈیلنگ ود ڈسلیکسک چلڈرن. ڈسلیکسیا بھی ایک ایسی موذی تو نہیں کہوں گی, ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو بچوں میں ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی سیریس نہیں ہوتی. ان بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ آج ہماری جو گیسٹ ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں گی, تو آپ لوگ ضرور ٹیون ان رکھیں شو کو. احمد سلمان انیس ہوں گے جو کہ اسٹریٹ لائبریری کریٹر ہیں اسلام آباد میں. ناظرین, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لائبریری کا ہونا کسی بھی بڑی سوسائٹی میں بہت ضروری ہے. بچوں کو آپ کے بتانا, کیونکہ یہ نہیں کہنا کہ جی لائبریری پرانے زمانے کے, کچھ پرانا نیا نہیں ہوتا. پوری دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ادھر ہر جگہ پہ لائبریری ہوتی ہے. وہاں سے آپ بکس جو ہے بجائے پرچیز کرنے کے, جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کتاب لیتے ہیں اور پھر اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں. سو لائبریری کے حوالے سے آج بڑا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ احمد سلمان انیس صاحب ہوں گے. اس کے علاوہ آج سانگ آپ کو دکھائیں گے کیا سما ہے سجاد علی کا, اینڈ لائبریری کے اوپر ہی آپ کو ایک شو ریل جو ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ لائبریری کا سوسائٹی میں معاشرے میں ہونا کتنا ضروری ہے. اب آ جاتے ہیں. السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ گیٹ ویل سون. کل میں نے ممی سے کہا ماما ایک دن انسان سموسہ کھاتا ہے, روز نہیں کھاتا, تو اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ روز نہ کھائیں. باقی داور بھائی جان اور بار بھائی جان کو میرا خاص سلام. اینڈ آف کورس پیاری سی سنینا بھی ہوتی ہے ممی کے ساتھ, وہ بھی ہیلو, سب پروگرام اس کو دیکھ رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار لائکنگ دا شو. اینڈ کل کا دن ناظرین بڑا زبردست تھا. کل ہماری بہت پیاری میری کولیگ اور بہت ہی ٹیلنٹڈ اینکر ہیں, بچوں کا شو کرتی ہیں جو کہ سنڈے کو آتا ہے, K2 سحر جو سنڈے والا ہے کڈ اسپیشل, پیاری سی پروین بابی. ان کے پورے 10 سال, پورا ڈیکیڈ جو ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا AVT خیبر کے ساتھ. براوو پروین یو. اور ان کے اعزاز میں ایک AVT خیبر پہ ہی آئے گا, جو ہمارا پشتو چینل ہے اس پہ ہی آئے گا ان کا ٹریبیوٹ. تو ضرور دیکھیے گا, جس دن آئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتا کے رکھوں گی کہ کس دن اور کس ٹائم پہ آئے گا. تو مبارک ہو پروین آپ کو, لاٹس آف لو ٹو یو اینڈ کنگریچولیشنز. ایٹس اے لانگ جرنی ماشاء اللہ سے, اور جرنی وہ کہتے ہیں نا دونوں سائڈ کی جرنی جو ہے وہ بڑی خوبصورت رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ رہے گی. اور بہت مبارک ہو آپ کو میری طرف سے, سب ٹیم کی طرف سے. اور اسی پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں جو کہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, جلیل خان جو ہے, ان کی کل برتھ ڈے تھی. اب میں نے یہ سوچ لیا, معاف کیجیے گا ناظرین, ایک ہی گو میں باتیں کرو تو ایسا ہوتا ہے. جلیل خان کے ان کی کل برتھ ڈے تھی, تو جو بھی میرے یہاں پہ کولیگز ہوں گے AVT میں, ان کی برتھ ڈے جس دن ہوگی تو ویل سنگ اے سانگ فار دیم. سو بلیٹڈ تو نہیں ہوئی, ابھی کل ہی گزری ہے, تو ہیپی برتھ ڈے ان کے لیے گاتے ہیں. 1 2 3 ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ڈیئر جلیل, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, may you have many more,
May you have many more. Happy birthday dear Jaleel. Happy birthday to you. भाई हैप्पी बर्थडे तो गा लिया जलील. कल आप आए भी थे यहाँ पे हमसे गपशप लगाने शो शुरू होने से पहले, लेकिन ना केक आया, ना मिठाई आई, ना कोई पैटर्स आई. नाज़रीन पैटीज़ को लोग बहुत सारे जो एरियाज़ हैं पाकिस्तान में उसमें पैटीज़ को पैटर्स भी कहते हैं. कटलस भी नहीं कोई आए. तो अब ये कि आपसे अब उधार हैं, अब आपने लेके आने कुछ हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम. बट एनीवेज हैव अ ग्रेट बर्थडे. और जिन लोगों की आज बर्थडे है उनको मेरी तरफ से पूरे हमारे नेटवर्क की तरफ से हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. तो अब आ जाते हैं आज का ऑन दिस डे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 366 डेज़. ये बड़ी एक ज़बरदस्त सी एक सिलसिला मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन ये अच्छा जी आ जाते हैं अब 2 सितंबर को क्या हुआ था. 2 सितंबर ओके आ गए. 2 सितंबर कॉल आप कर सकते हैं 051-410-2357. माफ़ कीजिएगा. 2 सितंबर को दुनिया में किस किस सन में क्या क्या हुआ था. 2 सितंबर 1942 को द फ्लाइंग टैंक. The Soviet Union claimed to have carried out the first test flight of a flying tank called the Antonov A-40. Designers hoped that it could be dropped from an aircraft and glide down into the battlefield. तो इन्होंने एक उड़ता हुआ टैंक जो है वो इजाद किया था 1942 में. उसके अलावा सितंबर 2, 2015 को स्पेस टॉयज़. The first Danish astronaut to go to space, Andreas Mogensen, took 20 लेगो. नाज़ी वो लेगो होते हैं ना जिससे आप बिल्ड करते हैं, बच्चों के जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उससे आप ब्लॉक्स जो होते हैं उससे बिल्ड करते हैं. Lego to the International Space Station ISS to be awarded as a competition prize to school children at the end of his mission. देखिए ना कितने डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं. उसके अलावा बैटल ऑफ एक्टियम 31 BCE. In a naval battle of the coast of Actium, Greece, Roman leader Octavian defeated the joint forces of his rival Mark Antony and Queen Cleopatra of Egypt. Renaming himself Augustus, he soon took charge of the Roman Empire. देखें इस दिन क्या क्या दुनिया में हुआ. अच्छा जी. Also on this day, 2 September 1666, the Great Fire of London. आपको पता ही होगा कि एक बहुत आग लगी थी लंदन इंग्लैंड में. अच्छा. The Great Fire of London began at a bakery. It destroyed most of the city before it was out. पूरा लंदन शहर जो है वो जल गया था एक बेकरी की आग की वजह से, और फिर उसको बुझाते बुझाते पूरा शहर ही जल गया. फिर जी 2 सितंबर 1945 को वियतनाम declared its freedom from French colonial rule after defeating the occupying Japanese forces at the end of World War II. फिर जी 2 सितंबर 2013 को US swimmer Diana Nyad became the first person to cross the shark-infested waters between Cuba and Florida, USA without a shark cage for protection. आप सोचें, मतलब ये चीज़ एक इंसान ने की है कि विदाउट शार्क प्रोटेक्शन उन्होंने पानी में क्रॉस किया क्यूबा एंड फ्लोरिडा यूएसए विदाउट अ शार्क. मतलब एक खातून थी, उन्होंने किया 2013 में. उसके बाद लास्ट आपको बता दूं कि इस दिन 2 सितंबर 1943 को कौन पैदा हुए. Krista McCoff, US teacher and astronaut. She was the first teacher chosen to travel to space, but died when the space shuttle Challenger exploded after takeoff. ठीक है, ये हो गया. फिर मेरे बड़े फेवरेट, मतलब इनकी जो मैट्रिक्स मूवी थी और स्पीड भी थी एक फिल्म, कियानू रीव्स जो है वो 2 सितंबर 1964 को पैदा हुआ. कनेडियन एक्टर हैं. ही रोज टू फेम विद starring roles in films as Bill and Ted's Excellent Adventure, Speed and The Matrix. तो ये 2 सितंबर को मुख्तलिफ सन में क्या क्या हुआ ये मैंने आज आपको बताया. कल नहीं, अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह बताऊंगी आपको. तो ये थी आज की लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड. आज बन रही है तोरी मूंग दाल तड़का. सॉरी, एक मैंने खुद से इजाद की. मैंने कहा महंगाई है तो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप चीज़ें मिक्स करें तो उससे मज़ेदार सी आपको खाना खाने को मिलेगा. दाल, मूंग की दाल ऐसा नहीं है 250-300 रुपये केजी है. तो मूंग दाल है, उसके साथ हम तोरी जो है सैया तोरी घोड़ी चने के खेत में, ये गाना था
جب بچپن میں جب جاتے تھے نا شادیوں پہ تو آپ کو پتہ ہے یہ اسٹیج ویج تو ہوتے نہیں تھے, ڈھولک ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد کوئی دھمال یا کوئی وہ نہیں ہوتا تھا, یہ جو بھنگڑا ہوتا ہے وہ ڈالتے تھے. تو یہ مجھے سب سے اریٹیٹنگ گانا لگتا تھا, سیاں تو یہ وہ ہم لوگ شادیوں پہ گاتے تھے. اب تو خیر شادیوں پہ اسٹیج لگ جاتے ہیں اور بالکل لگتا ہے کوئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے, شادی کم اور کوئی فلم کی شوٹنگ زیادہ لگتی ہے. کچھ اپنائیت شادیوں پہ اور یہ جو فنکشنز ہوتے ہیں نا مہندی مائیوں, اس پہ کچھ اپنائیت ختم ہو گئی ہے, کچھ عجیب لگتا ہے کہ دکھاوا زیادہ ہے. تو آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام آپ نے بتانا ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ہم سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم, کون بول رہی ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ ہاں جی, میں شاہدہ الماس بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. شاہدہ جی کیسی ہیں آپ اسلام آباد سے, اللہ خیریت کا سے؟ شکر ہے, بس مجھے آپ کا پروگرام کا انتظار ہوتا ہے. اچھا, تو میں دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا چلے اسلام دعا لے لوں آپ سے. آپ کی بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں, بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا, ہاں تھینکس جی, اے لاٹ. بس میرا دل کر رہا تھا آپ سے بات کروں آج پھر, تو آج میری تیسری کال لگی ہے ماشاءاللہ آپ سے نا. بہت شکریہ تو شاہدہ جی, تھینک یو سو جی مچ. جی اچھا ہاں یہ جی, بس آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے مجھے بس. بہت شکریہ, تھینک جی یو. آج جو ہے میری بیٹی ہے روبا, اچھا تو وہ اس کو آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے نا. بالکل بالکل, آپ ضرور آئیں, ہمارے K2 TV تشریف لائیں, انشاءاللہ ہم سے ضرور میں ملوں گی. اچھا, اسے بہت شوق ہے آپ سے ملنے کا نا, میرے ساتھ ساتھ اس کا بھی شوق بڑھ گیا آپ سے ملنے کا. ارے ارے ارے, تھینک یو جی, بہت ہاں شکریہ جی آپ کا. ہاں جی, وہ آج جاب کرتی ہے بینک میں ہوتی ہے نا. اچھا بینک تو میں وہ ہوتی پھر ہیں, یہ کہ جی, اچھا اوکے, تو ٹھیک یہ ہے کہ ٹھیک ہے اور آپ ضرور. سنائیں, سب امی ٹھیک خیریت ہے ہے آپ کی, شاہدہ سب جی, ٹھیک آج ٹھاک ہیں؟ امی جو خیریت سے ہیں, شکر الحمدللہ, گھر ہاں تشریف جی, لا چکی ہیں وہ ماشاءاللہ. اچھا جی اچھا, یہ بتائیے اس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام آپ نے بتانا ہے. مجھے یہ نہیں پتا بالکل, میں اتنی معلومات نہیں رکھتی. اچھا ادھر اوکے, سے میں یہ ہے کہ بس مجھے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے بس. ارے تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا شاہدہ جی, لاٹس آف لو ٹو یو. اب آ جاتے ہیں ناظرین, واٹس دا ٹائم, 15 منٹس میں ہم نے یہ ناظرین, ٹائم از ایوری تھنگ. بیٹھ کے سوچا نہ کریں, ٹائم جو ہے وہ گزرتا جب ہے نا, بعد میں چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, چاہے وہ پرسنل ہے یا پروفیشنل ہے, یہ میں آپ کو جسٹ چھوٹی سی بات کر رہی ہوں, اس کو ٹائم کیا کریں کہ میں نے 15 منٹ میں یہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ ایک کام لے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اسپیشلی جو آپ کے ورکرز ہوتے ہیں, میرے بھی ورکرز ہیں, مطلب ایک کام 15 منٹ میں ہونا ہے, 15 منٹ کے 1.5 گھنٹہ لگا دیتے. کیوں اس کام میں کیوں آپ اتنا زیادہ ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم؟ یو کین ڈو ادر تھنگس. سو پلیز پرائیورٹائز کریں. پرائیورٹائز کا مطلب ہے کہ کون سے سب سے 3 ضروری یا 4 ضروری کام ہیں, ان کو آپ لکھیں. لکھ کے جو فالتو ادھر ادھر کے کام ہیں وہ بعد میں کریں, آپ ان کو پینڈنگ میں ڈال دیں. سو یہ بڑا ضروری ہے. اور تھوڑی سپیڈ تیز کریں. دیکھیں کیانو ریوز کی سپیڈ تھی نا, وہ تو بس کے اندر تھی. آپ نے اپنی چلنے کی سپیڈ تیز کرنی ہے. ماشاءاللہ سے اچھے اگر صحت مند لوگ ہیں تو جو فاصلہ آپ 5 منٹ میں طے کرتے ہیں اس میں کھٹوں 15 منٹ کیوں لگا رہے ہیں. اور جوتے صحیح پہنا کریں. خواتین جو ہیں جو آفس میں جوتے کٹک والے پہنتی ہیں, بھئی چلا نہیں جائے گا تو آپ ٹائم سے کیسے ڈیسک تک پہنچیں گے. ایسے جوتے پہنے, ورکنگ جوتے جو ہوتے ہیں جو تیز آپ کو لے کے جائیں. میل حضرات کے لیے بھی پلیز چپلیاں نہ پہنا کریں, پہنے جوتے یہ جو نہیں ہوتے پی ٹی شوز ٹائپ کے, جلدی چلیں. آئی ایم سوری, میں نے یہ کہنا تھا. کیا ہم نے بریک پہ جانا ہے؟ سوری ناظرین, کمرشل بریک ہے, واپس آ کے ڈھپا ڈھپ شروع ہو جائے گا کام. یہاں پہ لیتے ہیں کوئک سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. ہینڈ واش ہو چکا ہے. پلیز ہینڈ واش از ویری امپورٹنٹ, ضرور کیا کریں. بچوں کو بھی سکھائیں, گندے مندے ہاتھوں سے شروع ہو جاتے ہیں. اور ہاتھ بھی ادھر ڈونگے کے اندر چمچ سے نکال لیں, لوگ ڈونگے میں شروع ہو جاتے ہیں. پھر باقی کیا کریں گے, باقی کہاں جائیں گے, کس جگہ پکاریں گے وہ. اچھا جی, آ جاتے ہیں آپ اپنی ریسیپی کی طرف. توریاں آپ کو پتہ ہے کس طرح کاٹنی ہے, اس طرح کاٹ لیں یا آپ ان کو گریٹ کر لیں, یعنی کدوکش کر لیں. لیکن بیسک یہ والی کٹنگ ہوتی ہے توری کی, ترئی بھی بولتے ہیں اس کو, ترئی. مونگ دال جو ہے وہ 1 کپ کو جو ہے نا ابھی سیمائی بوائل کر لیا, یعنی اس کو تھوڑا سا بوائل پہلے سے ہوئی ہے. ہری مرچیں کٹی ہوئی, حسب ذائقہ نمک ڈلے گا اس میں, دھنیا پاؤڈر ڈلے گا آدھا ٹی اسپون جب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے. لال مرچ پاؤڈر آدھا ٹی اسپون, اور کٹی ہوئی لال مرچ بھی آدھا ٹی اسپون ڈلے گی اس میں. آدھا ٹی اسپون یہ ہلدی پاؤڈر, ٹرمرک, لہسن ادرک کا پیسٹ یا کٹا ہوا, میں پریفر کرتی ہوں ہمیشہ کٹا ہوا کیونکہ فریش ہوتا ہے.
ٹماٹر. اچھا ٹماٹر اس میں 2 عدد ٹماٹر ہیں, لیکن آپ لوگوں کے لیے میں ایک سستی آپشن بتا دوں, ٹماٹر بہت مہنگے ہیں. ٹماٹر نہیں ہے اگر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سبزی نہیں بن سکتی. آپ نے اسی طرح کا 1 کپ دہی کو اچھی طرح پھینٹ کے ڈالیں گے, اس سے سبزی کا فلیور از گوئنگ ٹو بی آؤٹ کلاس. آپ ٹماٹر بھول جائیں گے, پھر آپ کبھی کبھار استعمال کریں گے. سفید ثابت زیرہ ڈلے گا اس میں, اینڈ دیٹس اٹ. ہرا دھنیا کوکنگ کے دوران تھوڑا ڈالوں گی اور باقی گارنشنگ کے دوران. دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ آدھا کپ آئل اس میں ڈالیں گے, آدھے سے تھوڑا سا زیادہ. پین آپ کا اگر یہ والا ہے سٹین لیس اسٹیل کا ہے. ہاں یہ سبزی آپ اس میں جو مسٹرڈ آئل ہے یعنی سرسوں کا تیل ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس میں ڈال رہے ہیں آدھا کپ سے تھوڑا زیادہ. اوکے دیٹس اٹ. اتنا مہنگا ہو گیا. ابھی سودا لینے جائیں تو آپ سوچتے ہیں یار کچھ لیا نہیں تو پتہ چلے تیل کی پرائس اتنی ہے. لہسن اور ادرک جو ہے کا کٹا ہوا یہ میں اسی کے پیاز کے ساتھ شامل کر رہی ہوں. اور تیل بے شک ٹھنڈا ہو ڈزنٹ میٹر, آپ نے اس کی یہ لگا دینا ہے اوپر ایسے. اور آپ نے یہ توری جو بھی آپ کاٹ کے رکھتے ہیں نا تھوڑا سا پانی ضرور ڈال لیا کریں, اس سے سبزی فریش رہتی ہے. یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے. اور یہ گئے یہ ویسے اتنی پیاری یہ لگ رہا ہے, یہ جو بند گوبھی کا بچہ, یہ لگتا ہے بند گوبھی کہیں اور چلی گئی امی اور بچہ چھوڑ گئی. اس کو بھی کاٹ, اس کو بھی ڈال دیں ساتھ میں. چلیں یہ ضائع نہ ہو کیونکہ کچی تو کوئی نہیں کھائے گا. تو یہ ناظرین آج کا سبزی ضائع نہ کرے, میرے دل بیٹھ جاتا ہے. اس کو بھی ڈالیں گے بیچ میں. اب دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ چھوٹی سی. یہ میں آپشن ڈال رہی ہوں, اگر آپ نے ضروری نہیں یہ کیونکہ یہاں پہ پڑی ہوگی خراب ہو جائے گی تو میں نے کہا چلو اس میں یہ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی باندھ گوبھی. آپ لوگ کال کریں 0514102357 پہ. آج کا سوال ہے کہ سب دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کہاں پہ ہے, سوری اس کا نام کیا ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. اوہ کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں. اچھا یہ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بات آپ لوگوں سے, یہ جو آپ آبویسلی اس وقت پاکستان میں دیکھیں ناظرین, ایسی بات نہیں کہ احساس نہیں ہے, احساس سب کو ہے. جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے پورے پاکستان میں, میں تھوڑا سا آپ لوگ ظاہر ہے گھروں میں بہت ساری آج کل مہنگائی کی وجہ سے لوگ سٹریس میں ہیں, موڈ خراب ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں, تو میری کوشش ہوتی ہے جو پروگرام کا شروع ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا انٹرٹین کرنا, آپ کا دماغ تھوڑا ہٹانا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مجھے احساس نہیں ہے, یہ میں ویسے بتا رہی ہوں بیکاز لوگ ایک دم سے سوچنے لگیں گے کہ جی احساس ہے, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. لیکن مستند جگہوں پہ آپ اپنی جو بھی امداد ہے یا آپ کا کوئی آپ نے پیسے دینے مستند, میں دیکھ رہی ہوں کہ جگہ 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 چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگا کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. باہر سیلاب زدگان کی وہ بڑی بڑی بینرز لگائے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی مستند ادارہ نہیں ہے. اب ایسے موقع پہ کہتے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تندور گرم ہوتا ہے تو چلو 4 روٹیاں وہ بھی لگا لیں. مہنگائی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیسے اور آپ کی چیزیں کہاں جا رہی ہیں. سو پلیز مستند جو جگہ ہیں ان کو, اسپیشلی آرمی کے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, جہاں ابھی میں کراچی سے ہو کے آئی ہوں, ڈیفینس میں صبا کمرشل میں کونے پہ آرمی کا کیمپ لگا ہوا ہے. ادھر لوگ جا کے آٹا اور یہ جو پانی اور بسکٹ اور ٹینٹس اور اچھا مچھر مارنے کی بھی دوائی جس طرح ماسپیل ہے وہ ٹینٹس ہو گئے. اس کے علاوہ ایسی چیزیں ریڈی ٹو ایٹ, اچار. اب اچار ایسی چیز ہے جو کہ کنٹینر کے اندر ہے, وہ روٹی کے ساتھ آپ اچار کھا سکتے ہیں آرام سے. تو کوشش کریں اس ٹائپ کی چیزیں بھیجیں. اور آرمی زندہ باد, ماشاء اللہ سے کیا میں بتاؤں آپ کو کہ ایسی ایسی جگہوں سے انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. تو پاک آرمی, آرم فورسز ہماری زندہ باد, اینڈ پاکستان زندہ باد. ہر مشکل وقت میں جو پاک آرمی ہے اور نیوی اور ایئر فورس جو ہے وہ ایسے مشکل جگہوں سے لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کیا ہے کہ واہ کہتے ہوئے جو ہے نا سلوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے. تو ان کو آپ دیں جا کے آرمی کے کیمپس جو لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ ٹرکس ڈائریکٹلی ادھر جا رہے ہیں. باقیوں کا آئی ایم ناٹ شیور. 2-3 اور بڑی زبردست آرگنائزیشنز ہیں اور NGOs بھی ہیں, وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. سو دیکھ کے اپنی چیزیں بھیجیں ایسے رینڈملی. اور پلیز پرانے کپڑے, پھٹے ہوئے کپڑے جو آپ نے پھینکنے ہیں یا آپ نے اپنی الماریاں صاف کرنی ہیں کہ جی چلو اسی بہانے صفائی ہو جائے گی, ارتھ کوئک کے ٹائم مجھے یاد ہے, ایسے نہ کریں, ان کو پھینک دیں. کسی اور کو جو چیز خود نہیں استعمال کرتے یا کھاتے وہ دوسروں کو بھی نہ دیا کریں, اس سے زیادہ ڈبل آپ کو گناہ ملے گا.
سو ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ہم سے بات کرتے ہیں. یہ ہو تھوڑا سا گلابی سنہرا ہو جائے تو اس میں پھر ہم لوگ مسالے ڈالتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اس میں زیرہ بھی 1 ٹی اسپون ڈال دیتی ہوں میں, بھن جائے گا. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو, سوری ناظرین کال ڈراپ ہو گئی, سو سوری. یہ اچھا یہ ہوا 05141022357 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اور آج کا سوال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا آپ نے نام بتانا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر اسکرین پہ نمبرز مستقل رہتے ہیں تو پھر لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, ہاں ہمارے اسکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں. اچھا آج کی آپ کو پروگرام کی لائن اپ, ایک لائن اپ سے پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. اور اب زیرے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے 2 عدد ٹماٹر. السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہیں؟ مقبول بات کر رہی ہیں. کیسے ہو آپ؟ مقبول بات کر رہی ہیں جی. اچھا پلیز آپ مائنڈ نہیں کریں گی ایک بات, مقبول ایک مائنڈ تو نہیں کریں گی بات؟ جی جی پوچھیں. آپ تھی ہے کہ تھا ہے؟ جی مطلب آپ مقبول نام جو ہے وہ یونیسیکس تو نہیں ہے, مطلب آپ خاتون ہیں؟ نہیں, میری 27 سال ایج ہے. کیا ہے؟ 27 میری ایج ہے. نہیں ایج نہیں پوچھ رہی, جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ یہ یونیسیکس. ہاں میں لڑکی ہوں. لڑکی ہے نا, پہلی دفعہ مقبول نام لڑکی کا سنا میں نے. اب یہ تو میری اماں اگر ہوتی تو وہ آپ کو بتاتی, انہوں نے بڑے شوق سے رکھا تھا. یہ نام مجھے بھی عجیب لگتا ہے لیکن اب اماں کے جانے کے بعد مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا نہیں میں نے کہا یونیسیکس نام جس طرح نیئر ہے اور 2-3 اور نام ہیں جو کہ یونیسیکس ہوتے ہیں, تو یہ والا نام آج پہلی دفعہ. چلے ویری نائس مقبول, ہم بھی مقبول ہو گئے آپ کے ساتھ. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ بہت پیاری لگ رہی ہیں, بہت پیاری لگ رہی ہیں. اور سچی میں یہ مطلب جو پریشانیاں چل رہی ہیں اور خاص طور پہ یہ جانوروں پہ بیماری ہوئی ہے نا, کیونکہ میں نے بڑے شوق سے کاؤ رکھی ہوئی ہے نا, تو مطلب وہ تو اب گائے رکھی ہوئی ہے نا گائے. ہاں وہ لمپی ڈیزیز جو ہے, لمپی ڈیزیز جو ہے آج کل. جی تو ابھی تو مطلب وہ تو بہتر ہے, لیکن اس کی چھوٹی سی بچی ہے 5 ماہ کی, وہ بیمار ہے نا. تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سب کے لیے دعا کرنا اور میری لازمی کرنا کہ وہ ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ مطلب امی کے جانے کے بعد بالکل اکیلی تھی, تو میں نے ایسا شوقیہ مطلب میں نے رکھ لی ہے نا. چلو انشاءاللہ ضرور. وہ چلے گئے پنڈی, وہ ادھر جاب کرتے ہیں, تو اکیلی سی صرف نانو تھی نا میرے ساتھ. اچھا مقبول نام کیا ہے آپ کی گائے کی بچی کا؟ میں نے نام نہیں رکھا ہوا ہے ویسے, مطلب وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے تو میں اسے پیار سے لاڈو کہتی ہوں. لاڈو جی کہ دادو؟ مطلب آج تقریباً 7 دن سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں, تھوڑا سا کھاتی ہے تو پھر مطلب ایسے ہی بیٹھ جاتی ہے. مطلب اتنے اس کے دانے نکلے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. مجھے پتا ہے, میں نے وہ دیکھی ہے لمپی ڈیزیز. اچھا اس کی امی کا کیا نام ہے, یہ جو چھوٹی بچی ہے؟ وہ کچھ بھی نام نہیں رکھا. وہ گائے بغیر نام کے؟ جی اس کا نام مشی رکھ دو, مشی رکھ دو. مشی نہیں نا, گائے کی مشی کی بچی کا نام ہوگا لاڈو. رکھ دو نا نام, اس میں کیا, میں خود بول رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ سے ریکویسٹ کریے, اپنی مما سے کہنا کہ میرے لیے لازمی دعا کرنا. سب آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے, ممی سے بھی میں انشاءاللہ کہہ دوں گی, بالکل ضرور دعا کریں گے. اچھا آپ اپنے شو میں ابرار کو بلائے نا. کیا بلائے؟ ابرار کو ٹھیک ہے, جی ٹی روڈ تے بلاتے ہیں ان کو ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے مقبول. اور آج کے سوال کا جواب میں نے ابھی ٹی وی آن کی, ہماری لائٹ نہیں تھی, ابھی آئی ہے, تو بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام بتائیں. مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, اوکے, کوئی بات نہیں, آج آپ کو انشاءاللہ پتہ رہے گا. تھینک یو سو مچ لولی. جی سوچے گائے کا نام ہوگی مشی مشی مشی, آجا آجا آجا, وہ آ رہی ہوگی ڈونگ 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 چلتی ہوئی. اوکے, آج کی جو لائن اپ ہے ناظرین, آج کا دن ہے کیا, فرائیڈے. خوبصورت ترین جمعہ مبارک ہو آپ کو. جمعے والے دن آج آئے گا انکل ہال پور کڈز کا پروگرام, بچوں کا 6:05 پہ آ جائے گا. سو آج باقی بھی ہمارے مارننگ کے بعد جو لائن اپ ہے وہ ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد انکل ہال پور کے بعد آئے گا شملہ پوائنٹ. کتنا پیارا نام ہے شملہ پوائنٹ جو ہے, وہ آئے گا 6:39 پہ, یعنی 6:30 پہ, اور ساتھ میں 9 ایڈ کر لیں آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, 9 ایڈ کر لیں, 30 میں 9 ایڈ کر لیں. اس کے بعد آئے گا پشور دی گلی, یہ لائیو آئے گا. پشور دی گلی لائیو آئے گا, اس میں آپ لوگ کال کر سکیں گے. یہ آئے گا پورے 7 بجے. اس کے بعد آئے گا اسلام آباد لاؤنج,
جو کہ لائیو آئے گا شو, اس میں بھی آپ اپنی کالز کر کے بات چیت کر سکیں گے, وہ آئے گا پورے 8 بجے. اس کے بعد نیوز فلیش اپڈیٹس, جو بھی لیٹسٹ نیوز ہے جو اس وقت ملکی صورتحال ہے اس کے والے سے 9 بجے جو ہے نیوز فلیش آئے گا. اس کے بعد بھٹی اینڈ ڈی ڈی, آپ کو بتا دوں نبیل کے ساتھ جو پلے ہے نا, شروع کی جو ایپیسوڈز تھی نا کوئی 10-12 وہ میں نے کی تھی نبیل کے ساتھ, پھر میں نجی مصروفیات میں چلی گئی تھی تو پھر وہ میں نے پھر چھوڑ دیا تھا. بھٹی اینڈ ڈی ڈی آئے گا ڈرامہ 9:05 پہ, یہ 5 منٹ کی نیوز فلیش ہوگی اور یہ آئے گا. اس کے بعد آئے گا ذکی اینڈ مینا لائیو شو پورے 9:30 پہ, دا زبردست شو, تو وہ آپ دیکھیے گا ضرور. تو آج کا لائن اپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پروگرامز کا, ساتھ میں بن بناری چل رہی ہے. میں نے اس میں سے پیاز, لہسن, ادرک, زیرہ اور تھوڑا سا جو ہے باقی ٹماٹر ڈال دیے تھے. یہ ترکاری بن چکی ہے اور اس میں ایڈ کروں گی کیا, دال پری کوکڈ دال ہے, مونگ کی دال ہے, اس کو ہم بیچ میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح تھوڑا مکس کریں گے. ان دا مین ٹائم آپ چل کے ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان کے بعد آپ کو آج کا زبردست سا لائبریری کے حوالے سے دکھانا ہے کہ کتنی پیاری لائبریریز ہوتی ہیں اور کتنی ضروری ہوتی ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کی کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے, آپ سنائیے, خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم ابھی بڑے ہی نہیں ہوئے. آپ بڑے نہیں ہوئے؟ آپ کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے, یقین کریں ماشاءاللہ آپ کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ ابھی بھی ینگ ہیں. شکریہ بہت بہت, تھینک یو. جی. میرا بھی اس ٹائم بچپن تھا ویسے. ہاں جی, نہیں میں بہت چھوٹی تھی جب آپ کا ڈرامہ ٹوبا یہ بتاؤ کتنی چھوٹی تھی تم, مجھے آج بتاؤ. میں تقریباً 8 سال کی. لو 8 سال کہاں چھوٹا ہوتا ہے, لوگ تو کہتے ہیں ہم اتنے سے تھے تب سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, مطلب ایک مہینے کے. 8 سال میں سب کچھ یاد رہتا ہے. یو رائٹ, یو رائٹ. کیونکہ اس وقت میں نے ڈرامہ دیکھنے کے لیے نا اپنے ابو سے مار بھی کھائی تھی. آئے اللہ, سو سویٹ. کیونکہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا تو ہم سایوں کے گھر دیکھنے جاتے تھے ڈرامہ. اوہ دیٹس سو سویٹ, تھینک یو یار, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں تو کافی دنوں سے کال کر رہی تھی لیکن ملتا نہیں ہے نا, جلدی نہیں, بس انشاءاللہ اب آپ کو پتہ لگ گیا. اتنی ایکسائٹڈ ہوں آپ کو دیکھ کے, آپ کی آواز سن کے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اوہ دیٹس سو سویٹ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں نام آپ کا تھوڑا سا مس ہو گیا مجھ سے. آئے اللہ, واٹ از دس, نام مس ہو گیا, سوری, بٹ آپ پیاری سی کالر تھی, ان کا بہت بہت شکریہ. دال اس میں ڈال کے اب ہم نے جلدی سے اس میں مسالے ڈالنے ہیں. یہ تو زیرہ ڈال دیا تھا. آدھا ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر, آدھا ٹی اسپون اس میں لال مرچ پاؤڈر اور آدھا ٹی اسپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ بھی جائے گی. 1 ٹی اسپون اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا پاؤڈر اور ساتھ میں حسب ذائقہ نمک 1 سے 1.25 ٹی اسپون, کیونکہ ابھی اس میں ترئی بھی جانی ہے. یہ جو بند گوبھی ہے یہ بھی میں اس میں اس طرح ایڈ کر رہی ہوں. یہ ایڈیشن ہے ناظرین, بے شک آپ یہ نہ ڈالیں, میں تو ضائع ہونے کے خدشے سے میں نے کہا ہم بعد میں کھا لیں گے. اور اس میں اب ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں. یہ دیکھیں, اس کو تھوڑا سا اور آدھے سے کم تھوڑا سا پانی اس میں ڈالیں گے تاکہ تھوڑا کوک ہو. اب چل کے دیکھتے ہیں جو لائبریری کے حوالے سے ایک شو ریل ہے تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چلے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. میں نے تو سوچا ہم چلے ہی گئے, واپس ہی نہیں آ رہے تھے. تو آپ نے لائبریری کا شو ریل دیکھ لی, تھینک یو سو مچ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال جو ہے بیچاری آدھا جو ہے اس کا پانی سوکھ چکا ہے. یہ دال میں نے ڈال دی تھی. اس کا کمپلیٹ آپ ریویو جو ہے آف دس ریسیپی رات کو 10:30 بجے ریپیٹ آئے گا اور صبح 5:30 بجے. توری مونگ دال ترکاری بن رہی ہے. اگر قریب سے آ جائیں, اور یہ جو ریرا ہلا رہے ہوتے ہیں ادھر قریب آ جائیں, آ جائیں آ جائیں آ جائیں, رحمت جلدی آئیں ٹائم سے. یہ دیکھیں یہ دال اور جو اس کا مسالہ تھا یہ آلموسٹ بھن چکا ہے, اور اس کے اندر اب میں ڈال رہی ہوں ترئی. پانی جتنا ہے اس میں وہ آپ نے اس میں ہی مکس کرنا ہے. اوکے, اب یہ اس میں 1-2 کپ کے برابر پانی ڈلے گا, کیونکہ دال بھی تھوڑی سی پری کوکڈ ہے تو اس لیے اس سے تھوڑا سا وہ کرنا ہے, گلنا ہے. ثابت مرچیں بغیر کاٹے ہوئے, کیونکہ پھر اس میں زیادہ یہ اس طرح کر کے آپ نے یہ دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں پلیز, یہ دیکھیں, یہ اس کی لک ہے. ٹھیک ہے, ویری نائس, تھینک یو سو مچ. اور اس کو اب درمیانی آنچ کریں گے. اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالیں گے اوپر سے, اور اس میں 2 کپ کے برابر ہم نے پانی شامل کر دیا. اب یہ آرام سے
درمیانی آنچ پہ پکے گی کیونکہ دال جو ہے پری کوکڈ ہے, اس کا بالکل گل جانا بالکل ضروری ہے. سو آج کی ریسپی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور آپ اس کی جو ریکیپ ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے رات کو 10:30 بجے. سو اب چلتے ہیں, خوب ساری آپ سے باتیں, 1-2 کالز دیتے ہیں, اس کے بعد ہم نے جانا ہے آپ کو سانگ سنانا ہے, سانگ کے بعد جائیں گے بریک پہ, بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے گیسٹ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مشا؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. میں ٹھیک ٹھاک, آپ کون بول رہی ہیں؟ عبیدہ ملتان سے, کافی عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. ارے تھینک یو. کیسی ہیں عبیدہ, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں, سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. کافی عرصہ بس آپ کا پروگرام نہیں دیکھ سکی کسی مصروفیت کی وجہ سے. اچھا اس لیے آپ کو بہت مس کیا. چلے آپ دیکھ سکتی ہیں ابو جمعرات جمعے والے دن, اور باقی دیگر ڈیز میں بھی ہمارا K2 سحر جو ہے وہ. میں تو نائٹ میں آپ کے پروگرام کا انتظار کرتی رہی, لیکن پھر مجھے پتہ چلا بھی آپ تو اب مارننگ شو شروع ہو گیا. میں ایکچولی شروع سے مارننگ شو کرتی تھی, صرف 1 سال میں نے ایوننگ کا شو کیا تھا 9:30 سے 11 تک, بٹ اب دوبارہ سے صبح کا نشریات شروع ہو گئی ہے, تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں 9:30 سے 11 صبح. چلیں جی ٹھیک ہے جی, آپ کے پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. میں تو کافی عرصے سے ریگولر کالر تھی, بس کسی وجہ سے پھر K2 مس ہو گیا, نہیں دیکھ سکی. اور اب انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. ضرور دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا عبیدہ فرام ملتان. ناظرین چل کے سجاد علی کا سانگ سنتے ہیں, اس کے بعد کوئک سی چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, اور اس کے بعد ہمارے آج کے مہمان ہوں گے. ایک ہماری ایکسپرٹ ہوں گی جو ایک کیا کہوں گی, ایک بیماری نہیں ہے, جسٹ آپ کی بچوں میں ہوتی ہے ڈسلیکسیا. ایک ہے کیا سنڈروم ہے, سوچے کبھی کبھی انسان ایک اپنے لفظ میں پھنس جاتا ہے. اٹس اے سنڈروم کالڈ ڈسلیکسیا. اور ساتھ میں دوسرے ہمارے مہمان لائبریری کے حوالے سے ہوں گے, اور یہاں پہ ہیں سجاد, یہاں پہ ہے رحمت, یہاں پہ ہیں کاشف, اور تینوں نے پراپر جوتے پہنے ہوئے ہیں. اتنی خوشی کی بات ہے, ہماری پوری ٹیم نے پراپر جوتے پہنے ہوئے ہیں. تالیاں. چلتے ہیں گانا سنتے ہیں, اس کے بعد بریک پہ جاتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. درمیانی آنچ پہ رکھ دیا ہے آج کی جو ڈش ہے, انشاءاللہ بہت جلدی یہ شو سے پہلے بن جائے گی. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ جو ابھی ہم جس بات پہ ڈسکشن کریں گے وہ بیماری نہیں ہے, وہ ایک سنڈروم ہے. جس طرح ڈاؤن سنڈروم ہے, اسی طرح ڈسلیکسیا بھی ایک سنڈروم ہے. اس کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت گیسٹ موجود ہیں جو کہ اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس بھی دیں گی. سو آرگنائزیشن ڈیلنگ ود ڈسلیکسک چلڈرن آئیڈیاز چیئر پرسن ہیں اس کی, اور فاؤنڈر بھی ہیں, اور آج ہمارے ساتھ تشریف لائی ہیں بہت ہی پیاری سی گورجس سی ارم ممتاز صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی جزاک اللہ خیر. ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ, لوکنگ ایز بیوٹیفل ایز ایور. تھینک یو, جزاک اللہ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دوسرے جو میرے مہمان ہیں, آج آپ نے شو ریل دیکھی لائبریریز کے حوالے سے. ایک بہت زیادہ لوگوں کو یہ ہے کہ جی پرانے زمانے میں لائبریریز دنیا میں ہمیشہ استعمال ہوتی ہیں, اور بہت اچھا ایک آپ کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ آپ خریدنے کے بجائے جا کے وہاں سے لے کے کچھ عرصے بعد پڑھ کے آپ انہیں ریٹرن کرتے ہیں. تو اسی کے حوالے سے آج اسٹریٹ لائبریریز کریٹر اسلام آباد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست سے احمد سلمان انیس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ویلکم آن دا شو. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. آج ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ لائبریری کا زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے. ٹرو دیٹ, بہت زیادہ ضروری ہے. Thank you. One of the things that we are missing in our life is, a library and interaction with the library. Absolutely, absolutely. اچھا, سب سے پہلے میں ہماری جو مہمان ہیں ارم ممتاز صاحبہ, فاؤنڈر چیئر پرسن آئیڈیاز وچ از آرگنائزیشن ڈیلنگ ود ڈسلیکسک چلڈرن. اچھا, ڈسلیکسیا کے بارے میں ضرور بتائیں ہمارے لوگوں کو جو خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ اس کے سائنز اینڈ سمٹمس کیا ہیں اور ہے کیا چیز. میں بڑی آسان سی زبان میں بتاؤں گی کہ یہ سب سے پہلے تو آپ سب کو جاننا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے. جی. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمیں صرف 2 طرح کے بچوں کا معلوم ہے, ایک جن کو ہم نارمل کہتے ہیں, ایک کو اسپیشل کہتے ہیں. فور می سارے بچے خیر اسپیشل ہیں. یہ ڈسلیکسک بچے وہ ہیں جو بالکل نارمل ہیں, دے آر گفٹیڈ بٹ دے فال ان دا گرے ایریا. اوکے, آپ سب نے تارے زمین پہ عامر خان کی دیکھی ہوگی, ٹھیک ہے. ان کو بیسک جو پرابلم, ڈسلیکسیا از اے گریک ورڈ میننگ ڈس مینس پرابلم, لیکسیا مینس ورڈز. سو بیسکلی ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیلنگ اور کمپریہنشن کا پرابلم ہوتا ہے. اوکے. اینڈ اٹس اے اسپیکٹرم ڈس آرڈر. آفٹر اسیسمنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کی سیویریٹی آف دا پرابلم کتنی ہے. بالکل. ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیلنگ میں وہ کتنا اور کس ایریا میں ویک ہے.
یہ بالکل اٹس کالڈ اے ہڈن ہینڈیکیپ. اس کی کوئی فزیکل مینیفیسٹیشن نہیں ہے. بچہ ہیل اینڈ ہارٹی گانے بجانے سارے وہ جنگلز کرے گا. یس. اور جب بھی میں کسی محفل میں بیٹھی ہوتی ہوں اور پیرنٹس یا مائیں کہتی ہیں نا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, گانے سارے آتے ہیں, تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بیکاز پیرنٹس کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں جو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہمارا برین اتنی امیزنگ چیز ہے جو ہم 1/10 بھی یوز نہیں کرتے. بالکل. اس میں 2 ہیمسفیئرز ہیں, رائٹ اینڈ دا لیفٹ. سو گانے بجانے والا از دا رائٹ اور پڑھائی والا لیفٹ ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں رائٹ ہینڈیڈ ہوں تو میرا ڈومیننس لیفٹ کا ہوگا. سو ڈسلیکسک بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ذہن کی ساخت اللہ نے مختلف بنائی ہوتی ہے. ہمیں یہ ذرا ڈفرینس جاننا ہے کہ اٹ از ناٹ این ایب نارمیلٹی. اسی لیے ہم اس کو لرننگ ڈفیکلٹیز کہتے ہیں, ناٹ ڈسیبلٹیز. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینس ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ نے ماشاء اللہ ان کو اتنا گفٹڈ بنایا ہے کہ جیسے اب میں آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں میشی, تو صرف میرے سامنے آپ کا یہ ہے فریم. دیز کڈز ہیو سچ اے واسٹ, ان کا جو ہوتا ہے امیج ہوتا ہے. And that is why one of American firms, architectural firm, وہ hire ہی majority dyslexic کو کرتی ہے. So ان کے different symptoms ہوتے ہیں, پیدائش سے ہی ماؤں کو پتہ چل جاتا ہے. Usually اللہ نے ایسے ایک رکھا ہوتے ہیں انڈیکیٹر پولیس فورس ماں کے دل میں کہ جی کچھ فرق ہے. سو مائل سٹونز کب بولا کب چلا. ٹھیک ہے, اگر بہت ہی اس کو ڈائریکشن کا ایشو ہے, لیٹ بول رہا ہے, لیٹ چل رہا ہے, پھر اسکول گیا. پاکستان میں تو 2 سال کا بچہ اسکول شروع کر دیتا ہے. سو ٹیچرس کے کمپلین آنا شروع ہو جاتے ہیں, جی اس کو رائمز نہیں آ رہی, اٹینشن نہیں پے کر رہا, اور کلمزی ہے. سو دیر آر نمبر آف سمٹمس. اور ایک سب سے کامن ہے کہ جی BDP کنفیوژن, بی کو ڈی سمجھنا, ڈی کو پی سمجھنا. شروع میں میجورٹی بچے یہ کرتے ہیں, بٹ اگر یہ رہے پرابلم پرسسٹ فار اے لانگر پیریڈ, لائک کلاس 1 میں جب بچہ پورے ایسیز لکھ رہا ہے, سینٹینسز لکھ رہا ہے, تب بھی اگر بچے کے BD کنفیوژن ہے تو آپ نے بچے کو اسیس کرانا ہے. لیکن ہم والدین سے کہتے ہیں کہ آپ کلاس 1 تک ویٹ نہیں کریں گے. جیسے ہی آپ کو مائل سٹونز, والدین کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ شادی تو کر لیتے ہیں, جب والدین بننے سے پہلے دونوں ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ جاننا کہ ایک بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے ہمارا رول کیا ہے, اور اس کی پیدائش کے بعد کیا کیا چیزیں بچے میں, what are the developmental stages. پیاژے کے بڑے فیمس ہیں, آپ گوگل کریں. ٹھیک ہے, پیاژے ڈیولپمنٹل سٹیجز پتہ جائے گا. اس وقت بچے نے پہلے مہینے یہ کرنا ہے, دوسرے مہینے, اور پوری اس کی گروتھ کی ڈیولپمنٹل کا وہ ایک چارٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. سو ہمیں یہ جاننا ہے. اب تو میڈیا ہے, آپ پورا دن میسیجز کرتے ہیں. سو یہ جو جیسے ہی ڈیلے لگے, اور سب سے بڑا المیہ پاکستان میں یہ ہے کہ ڈینائل, کہ ایسا ہو نہیں سکتا. نہیں, میں بھی ایسا تھا, میں بھی لیٹ بولا, میں بھی لیٹ چلا. بھی آپ کے زمانے میں اور ابھی آپ کے بچے کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل بالکل. اتنا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے کہ اگر آپ کا بچہ ڈیلے ہوگا کچھ بھی, اس کا ریڈنگ رائٹنگ یا اسپیلنگ, سب سے پہلے تو اسکول ایڈمیشن ہی نہیں دے گا. بالکل. یہ اتنا لمحہ فکریہ ہے. اور اسی لیے یہ اس پرابلم کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جب ہم نے آئیڈیاز انسٹیٹیوٹ آف ڈسلیکسیا ایجوکیشن اینڈ ایٹیٹیوڈنل اسٹڈیز, اس کا مخفف از آئیڈیاز, تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں ایک پرائیویٹ سٹیزن کتنا کر لوں گی, 1 برانچ 2 برانچ, وداؤٹ دا پیٹرنیج آف دا گورنمنٹ ہمیں ایک لا پاس کروانا ہے. الحمدللہ 4 سال پہلے ہم نے, ہماری سینیٹر تھیں سمینہ سعید, ماشاءاللہ ان کے تھرو ہم نے سینٹ سے ڈسلیکسیا کا بل پاس کروا لیا. اور ابھی ماشاءاللہ تھینکس ٹو زیب جعفر جو MNA ہیں اینڈ پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, ماشاءاللہ شی از فیسیلیٹیٹنگ اس, اینڈ پھر پارلیمنٹ میں بھی ہم وہ پاس کروا رہے ہیں انشاءاللہ. پائلٹ پروجیکٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے تاکہ ایک بار لا جب بن جائے گا تو یہ ہائی ہینڈیڈنس آف دا اسکولز کہ جی آپ کو پکے پکائے کریم والے بچے چاہیے, ایسے بچے نہیں چاہیے, ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, ٹیچر ٹریننگ کوئی پراپر نہیں ہے. بائی چوائس اس پروفیشن کو چننا جو ولیوں کا پیشہ ہے. بالکل. ہم کیا کرتے ہیں, جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے. ہاں جی, کچھ نہیں, چلو جی ٹیچر بن جاؤ. سو یہ ہے اس کے سمٹمس ہیں, چھوٹے موٹے میں نے جو آپ کو بتا دیے ہیں. یہ بالکل بیماری نہیں ہے. They have a different learning style. Okay. Or there's a long list of mashallah dyslexic celebrities. اور آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی, امریکہ کے میکسیمم پریزیڈنٹس ڈسلیکسک سے. سوچ ابھی پلیز, یہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ بیماری نہیں ہے, اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ وے آف تھنکنگ. اور آپ نے, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ مجھے آپ نے صحیح کہا, مجھے گانے اور یہ چیزیں انٹرٹینمنٹ کی زیادہ یاد رہتی ہیں, اور وہ بنسبت کہ مجھے کوئی اگر
دے دیں کہ پیراگراف دے دیں کہ اس کو یاد کریں. سو یہ ایبسلیوٹلی رائٹ. تو ناظرین یہ آج کے شو میں ارم ممتاز صاحبہ کے حوالے سے آپ کو بھی بہت اویئرنیس کہ ہر وقت بچے کو یہ نہ کہا کریں کہ یہ تو یاد ہی نہیں کرتا ہے, اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, یہ پڑھتا ہی نہیں ہے. ہر کوئی تو نہیں پڑھنے کے لیے پیدا ہوا. بالکل, اللہ نے ہر بچے کے لیے اس کا رزق لکھ دیا ہے. بالکل. اور پیرنٹس سے پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کی جو نامکمل خواہشات اپنے بچے پہ مت ٹھوسیں. ہے نا, کہ میں ڈاکٹر نہیں بنا تو اس کو تو ڈاکٹر ضرور بنانا ہے. اور وہ جو مولڈ ہمارا سانچہ جو فرسودہ اینٹیک اینشنٹ جو تعلیمی سانچہ ہے نا, اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں. بالکل ٹھیک ہے. میک یور چلڈرن ہیپی, لائک تھنکرز, کہ اپنے لیے وہ خود سوچیں, ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے. اور آپ اسلام خطرے میں نہیں پڑ جائے گا اگر آپ کا بچہ لیفٹ ہینڈیڈ ہے تو. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ لیفٹ ہاتھ سے وہ لکھتا ہے اور رائٹ سے کھاتا ہے, دیٹ از پرفیکٹلی فائن. اس کو ایمبی ڈیکسٹرس کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کرنا. یہ کوئی بیماری نہیں ہے, اسلام خطرے میں نہیں پڑ رہا. آپ بچے کا سٹائل دیکھیں, اس کا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں اور فورس مت کریں. اور کمپیریزن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا لائق ہے چھوٹی لائق ہے, تم نے تو خاندان کا نام ڈبو دیا, پیسے ضائع ہو رہے ہیں. یو کین ناٹ امیجن مشی کہ ابھی اتنی الارمنگ سچویشن ہے. ہمارے بچپن میں کبھی ہم نے سوسائڈ کا سنا ہی نہیں تھا. بالکل. اور کبھی یہ کہ میں بور ہو رہی ہوں یہ ورڈ سنا ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. اب بچوں پہ ایک تو پریشر آف سٹڈیز, پیرنٹل پریشر, پھر سوسائٹی کا پریشر, ٹیچرز کا پریشر. یس. سو اتنے ٹراما سے بچہ گزرتا ہے کہ یہ جو سبسٹنس ابیوز ایز اسکائی راکٹڈ, مطلب سوسائڈ ابیوز, مطلب کہ جو ڈرگز کا منشیات میں جو بچے ہو رہے ہیں, اور سوسائڈ لیول اتنا ہائی ہو چکا ہے which is really alarming. اور سب سے پہلے میں والدین کو کہوں گی کہ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیا آپ کو ایک خوشحال خوش بچہ زندہ چاہیے, یا آپ اپنی خواہشات جو تھوپیں گے اپنے بچے کے اوپر اور اس کو میزریبل کریں گے. اور ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ, یہ ولیوں کا پیشہ ہے, اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس اتنے مہان پیشے کے لیے کہ جس پیشے سے سارے پیشے نکلتے ہیں. بالکل. اچھی ٹیچرز ہی ایک بچے کی زندگی بنا سکتے ہیں. سو آپ بچوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں. بہت اچھی بات. آئی تھنک یو سیڈ اٹ آل. جو میں اور جتنے جو لوگ ہیں سوچتے ہیں کہ اپنی خواہشات بچوں پہ نہ نکالیں کہ جی میں انجینئر نہیں بنا تو تم نے بننا ہے, اور پھر پریشر میں لانا, اور پھر ظاہر ہے وہ پھر ڈرگز میں اور غلط کمپنی میں تھوڑی دیر کے لیے نکل جائے گا, پھر از نو ریٹرننگ بیک. بالکل ایبسلیوٹلی. آپ سے انشاءاللہ آپ کا ناظرین کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں ارم ممتاز صاحبہ سے 05141023357 پہ. احمد سلمان انیس صاحب جو کہ اسٹریٹ لائبریریز کریٹر ہیں اسلام آباد. اسٹریٹ لائبریریز کا ایک کانسیپٹ آپ نے جو ہے ایجاد یا پورا اسلام آباد میں, تو کہاں کہاں یہ لائبریریز واقع ہیں؟ میم فرسٹلی آپ دونوں خواتین کی بات سن کے مجھے تو لگتا ہے کتابوں سے دوری جتنی زیادہ ہو گئی ہے, آدھا پاکستان ڈسلیکٹک ہے یہاں پہ, بیکاز وی آر ویری فانڈ آف فنون لطیفہ, وی وانٹ ٹو لسن ٹو دا میوزک, وی وانٹ ٹو واچ ٹی وی, وی وانٹ ٹو پلے گیمس, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ بکس, وچ از ریئلی ویری بیڈ. اب ہمارے یہاں سوسائٹی میں یہ پرویل ہو رہا ہے. میم اسٹریٹ لائبریریز از اے گلوبل کانسیپٹ. پوری دنیا میں کمیونٹیز اپنے گلی محلوں میں پارکس کے اندر ایک چھوٹے چھوٹے کارنرس کو ڈیزگنیٹ کر دیتی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, کتابیں اپنی چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. سو وی ور آبزرونگ دس. یورپ میں بہت کامن ہے, امریکہ میں بہت کامن ہے, آسٹریلیا وغیرہ میں بہت کامن ہے. تو ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی اس کی کمی محسوس ہوتی تھی کہ بچے آج کل کے ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ الیکٹرانک گیجٹس کے اوپر ہوکڈ اپ ہیں. ان کی کتاب سے دوری یا کتاب سے محبت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے, اور ہم نے اس کے اوپر بالکل فوکس بھی نہیں کیا. سو واٹ وی تھاٹ از کہ لیٹس پٹ اپ اسٹریٹ لائبریریز اسلام آباد کے مختلف, راولپنڈی کے مختلف حصوں میں, تاکہ لوگ آتے جاتے سر راہ اگر ان کو کتابیں مل رہی ہوں تو دے شوڈ گریب ون اینڈ ریڈ اٹ اینڈ ریٹرن ون. تو یہ اس وجہ سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا. ابھی انیشلی ہم لوگوں نے F6 کے اندر کوسار مارکیٹ اور جو F6 مرکز ہے وہاں پہ یہ اسٹریٹ لائبریری انسٹال کی ہے. اسی طرح F7 مرکز کے اندر اب فوکس ہمارا یہ ہے کہ جس جگہ کے اوپر ریسٹورنٹس ہیں یا جو وہاں پہ ایٹریز ہیں, کیونکہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی گپیں چل رہی ہوتی ہیں. تو دیٹس دا ٹائم دیٹ اف یو ویٹنگ فار سم ون یو کین جسٹ سمپلی گو گریب اے بک, گریب اے میگزین اور ڈائجسٹ اینڈ ریڈ اے فیو لائنز ہی پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. پھر اسی وجہ سے پھر ہم نے اس میں کوشش یہ بھی کی ہے کہ کتابیں جو ہیں وہ ہم رکھیں, شاعری کی تھوڑی سی رکھیں, کوٹیشنز وغیرہ ہوں, اردو کی رکھیں, تاکہ لوگ کم وقت کے اندر بھی تھوڑا بہت پڑھ لیں یا ان کی ذرا میموری ریفریش ہو جائے. سو دس از ہاؤ وی انیشیٹڈ دس انٹائر پروجیکٹ. ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا اپرچونٹی مشی کہ ایک تو جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہماری ہے
اسلام آباد میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, دے یو نو ریئلی سپورٹڈ اس, بہت اچھی جگہیں انہوں نے ہمیں ڈیزگنیٹ کر کے دیں. پھر کچھ ہمارے اسپانسرز ہیں لائک ڈیولپرز ہیں, ارتھ لنک ہے, they are the main sponsors for this project. You know, they just heard the idea and they said کہ the money is yours, آپ لگائیں اور ہم اس کو بالکل سپورٹ کریں گے. تو اب جس طرح میڈم ابھی کہہ رہی تھیں کہ بعض اوقات ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا گورنمنٹ سپورٹ کی یا بیکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کی سپورٹ اور بیکنگ اگر آپ کو نہ بھی ہو اور کارپوریٹس آپ کو اتنے اچھے مل جائیں اور سوشلی اویئر مل جائیں تو آپ سوسائٹی میں بہت اچھا سدھار بھی لا سکتے ہیں, بہت بہتری بھی لا سکتے ہیں. سو وی ور لکی کہ ہمیں گورنمنٹ نے بھی بڑا سپورٹ کیا, اور جو ہمارے اسپانسرز تھے اور جو ہمارے کلائنٹس تھے, دے ور ویری ویلکمنگ, دے ور ویری اوپن, they spent a lot of money establishing all these things. تو اب ہم جب اس کا سمر دیکھتے ہیں, اس کا فروٹ دیکھتے ہیں, it's really very you know appealing to us. بہت دل خوش ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں مارکیٹ میں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, پیرنٹس ٹیک their kids to the street libraries کہ بھئی کتاب دیکھو اور کو نکالو, کچھ پڑھو اس سے. ایک اور بھی جو میری آبزرویشن ہے جنرلی مشی وہ یہ کہ if a book is right in front of you, یہ یہاں پہ پڑھی رہے گی میرے خیال ہے ہفتے 2 ہفتے, لیکن کوئی 2 ہفتے کے بعد 3 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی اس کو اٹھا کے کچھ 4 صفحے آگے پیچھے اس کو پرولے گا ضرور. تو اگر آپ کو کتاب کہیں نظر آ رہی ہو, آپ کی آئی سائٹ پہ کہیں نہ کہیں ہو, تو یو ایونچولی پک ون اپ اینڈ یو اسٹارٹ ریڈنگ ون اپ. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا, اب جس طرح میڈم ابھی ارم ذکر کر رہی تھیں کہ ہمارے ہاں there are different hidden you know problems that we are facing as a society, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کمپیریٹیو ایک بہت زیادہ ماحول ہو گیا ہوا ہے, بچوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے, بہت زیادہ. یہ جو سوسائڈل ٹینڈنسیز کی جس طرح بات کریں یا ڈرگ ایڈکشن کی آپ جس طرح بات کریں, اس کی کچھ میرے خیال میں جو بنیادی وجوہات ہیں وہ تنہائی بھی ہے, وہ جو بورڈم کی آپ بات کر رہی ہیں, بچے بور ہو رہے ہیں, کچھ ہے نہیں کرنے کو. ہم آپ بچپن میں نہیں تھے بور ہوتے, کتابیں تھیں پڑھنے کے لیے, میگزینس تھے پڑھنے کے لیے, جس جگہ پہ جاتے تھے کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہوتی تھی کہ بھئی تم نے وہ فلانی چیز پڑھی, یعنی اس کو کنکلوڈ کر دیا. ہم ناولز ایکسچینج کرتے تھے, ہم کتابیں ایکسچینج کرتے تھے, کارڈز بھی لکھتے ہیں. مجھے یاد ہے میں لیٹرز لکھتی تھی اپنی کزنز کو. ہاں, پین فرینڈ, پین فرینڈ کا اردو میں کیا تھا, یہ کلمی دوست. کلمی دوست. اب یہ دیکھیں نا, یہ لفظ بھی اب ہماری روزمرہ کی زبان سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو گئے, اس لیے کیونکہ ہم نے وہ بولنا چھوڑ دیے ہیں, ہم نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیا. تو یہ بس ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی میم ایفرٹ ہے کہ the books should be there in front of your eyes, and people should be reading books and exchanging books and talking about it, and inshallah they will get back to the reading that the way it is. Wonderful, wonderful. ناظرین, اب آپ مجھے بھی, میں سوچتی تھی میری, میں ایک دفعہ کیا 2-3 دفعہ یہ جو جنک یارڈ نہیں ہوتا جس کو آپ ردی والا کہتے ہیں, تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ میں اپنی جو جتنی بھی پلاسٹک ہوتا ہے نا, میں ادھر جا کے ان کو دیتی ہوں کیونکہ وہ پھر صحیح جگہ پہ ریسائیکل ہوتا ہے. تو اتنا مجھے دکھ ہوا دیکھ کے کہ وہاں پہ کتابیں اتنی ساری پھینکی ہوئی. میں نے کہا یہ کس سے, جو اٹھا کے میں نے دیکھا تو کسی کی بکس تھیں, اچھی والی بکس, تو اس میں سے کافی ساری میں نے اس سے پرچیز کی. میں نے کہا یہ کیسے, کہتے جی بس لوگ آتے ہیں وہ پھینک جاتے ہیں کہ گھر میں بہت کاٹ کباڑ ہے. تو میں نے کہا یار آپ ڈونیٹ کر دیں کسی جگہ. تو ناؤ یو دا بیسٹ پرسن جن کو لوگوں نے اگر ڈونیٹ کرنی ہے اپنی کتابیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کافی ٹیبل پہ کچھ بھی نہ ہو سوائے 2 گندے کرسٹلز کے اور کتابیں نہ ہوں, تو آپ ان کو ضرور ڈونیٹ کریں. آپ کا کوئی ہے انسٹاگرام؟ جی میم, وی آر آل آن دا ڈیجیٹل میڈیا, وی آر آن فیس بک. کس نام سے میم؟ یہ اسمارٹ اسٹریٹ لائبریریز کے نام سے ہمارا انیشیٹو ہے. اسمارٹ اسٹریٹ لائبریری کے نام سے آن فیس بک ہے, آن انسٹاگرام ہے, آپ ان کو کانٹیکٹ کر لیں. آپ نے جو بھی, بلکہ میرے پاس بھی کچھ ایسی ہیں جو کہ بس ڈبل ہیں, تو وہ میں آپ کو اردو اور انگلش میں جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور دوں گی. ونڈرفل ونڈرفل. میم یہ آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا ایک سبجیکٹ میں دونوں لوگ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے بورڈم. سو کمنگ بیک ٹو جو والدین ہیں, ایون ٹیچرز اینڈ آل, آپ کو سب سے زیادہ کنونس کرنے میں ان کو ایشو ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ یار یہ بچہ کیا کوآپریٹ کرتے ہیں آپ سے پیرنٹس؟ دیکھیے پاکستان میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے نا وی فیس اے لاٹ آف چیلنجز. اوکے. اینڈ دا بگیسٹ چیلنج از ایجوکیٹنگ دا ایجوکیشنسٹ, educating the school owners, okay, and educating people sitting at the helm of affairs, okay, policy makers. But alhamdulillah ابھی 30 سال کی اسٹرگل کے بعد ماشاءاللہ میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے, پھر اللہ فائنلی آپ کے لیے آسانیاں بھی کرتا ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. پاکستان میں جو ڈینائل میں ہوتے ہیں نا پیرنٹس, سب سے زیادہ ریزسٹنس مجھے
फादर्स से आता है, विद अपॉलॉजीज टू ऑल द डैडीज आउट देयर, कि वो एक बेचारी माँ है, उसको पता है उसका इंटरनल वो जो एक पुलिस अल्लाह ने लगा दी है, तो वो इंट्यूटिव पार्ट्स माँ के बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं कि देयर इज समथिंग अमिस, ये बच्चा डिफरेंट है। लेकिन वो जॉइंट फैमिली सिस्टम, फिर नानियाँ दादियाँ, फिर डैडी डियर, नहीं आई नो मैं भी ऐसा था, मैं बिकॉज ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ये हेरिडिटरी है। दोनों पेरेंट्स में से किसी एक में होता है और वही बच्चे में आता है। सो बाय बर्थ ये बच्चे में आ जाती है लर्निंग डिफ़िकल्टीज, या अगर बाद में कोई ट्रॉमा हुआ हो या एक्सीडेंट हुआ हो और लैंग्वेज के वो एरियाज इफेक्ट हों तो उसको एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया कहते हैं। सो बहुत ज़्यादा कि फ़र्स्ट मीटिंग, और मैं बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में कि जो पहली मीटिंग है तो दोनों पेरेंट्स ने आना है। और अक्सर जो रेजिस्टेंस मुझे मिलता है वो फादर से ही मिलता है, कि मदर आ जाती हैं, फादर नहीं आते। सो आई टेल देम वेरी फर्मली कि आप दोनों इस बच्चे को दुनिया में लाने के ज़िम्मेदार हैं और आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। और मेजॉरिटी फादर्स ये भी कहते हैं कि जी हमारी जॉब है, बिज़नेस है, तो मैं कहती हूँ किसके लिए कर रही हैं ये जॉब और बिज़नेस? बच्चे के लिए कर रहे हैं। जब आपका बच्चा इतना सफ़र कर रहा है, आपके पास टाइम नहीं है बच्चे को देने के लिए। और हमारा जो मोडस ऑपरेंडी है, तरीका जिस तरह हम करते हैं, स्कूल, पेरेंट्स एंड अस थेरेपिस्ट, और एट आइडियाज़ हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। बजाय इसके कि मैं 10 डिफरेंट स्पेशलिस्ट के, बच्चे को ना मल्टीपल इश्यूज भी हो सकते हैं कि उसकी डिलेड स्पीच है, और डिस्लेक्सिया इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। उसके नीचे आता है डिस्प्रैक्सिया, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल का मसला, कि बच्चा क्लमजी होगा, लिखने में इसको प्रॉब्लम होगा, गिरेगा, इधर टकरे मारेगा, ठीक है। डिसकैलकुलिया, प्रॉब्लम विद नंबर्स, एक बच्चा हिसाब किताब में बहुत उसको मुश्किल पेश आएगी, एंड साइंस मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस को कंफ्यूज, एंड देन डायरेक्शन का मसला है तो वो भी कैरी राइट से करना है या लेफ्ट से करना है। डिसग्राफिया, प्रॉब्लम विद राइटिंग, वो, एंड देन ADHD। सो सोचें इतने मसाइल इस उसमें हैं, बच्चे को हो सकते हैं, वो असेसमेंट के बाद पता चलता है। सो कोमॉर्बिडिटी कहते हैं एक बच्चे को एक से ज़्यादा मसला हो, ठीक है, उसको रीडिंग राइटिंग का भी मसला है और मैथ्स का भी है, ठीक है। तो जब तक पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक टीचर्स को ये अवेयरनेस नहीं होगी, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग विद द पेरेंट्स, उनको अक्सर मिशी मेरे 2, ढाई, 3 घंटे लग जाते हैं उनको सिर्फ बताना कि आई ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट कि डिस्लेक्सिया इज़ अ गिफ्ट। और इतनी सेलिब्रिटीज़ दुनिया में जो हैं, जी बिल्कुल, उससे लेके, तो आप ये देखें आपका बच्चा गिफ्टेड है, उसका पढ़ने का डिफरेंट स्टाइल है। फिर असेसमेंट होती है बच्चे की, फिर रिपोर्ट मैं शेयर करती हूँ, देन आई आस्क द पेरेंट्स के जो स्कूल ओनर है उससे मेरी मीटिंग करें, बिकॉज वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, वो जो चेंजेस होंगी। फिर जाके स्कूल में हम कहते हैं कि जी फ्री ओरिएंटेशन फॉर योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है। डिस्लेक्सिया का वर्ड हम यूज़ नहीं करते, ना अपनी रिपोर्ट में ना वर्बली, बिकॉज लेबलिंग इज़ डिसेबलिंग। वो टीचर्स तो हैंड्स अप कर लेती है, जी हम तो आम टीचर हैं, 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। सो आई टेल देम कि मैं भी एक आम टीचर थी, और मैं अपना हमेशा एक किस्सा शेयर करती हूँ। एक मॉन्टेसरी एक स्कूल में क्लास 3 की टीचर, एक बच्चा मेरे क्लास में बिल्कुल बेचारा ज़ोंबी की तरह, कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता था, पेल फेस बैठा हुआ। जब मैंने पता किया मैनेजमेंट से कि क्या मसला है, पता चला उस बच्चे की आंखों के सामने उसकी माँ ने खुदकुशी की। सोचिए इतना बड़ा ट्रॉमा एक बच्चे से। आई वॉज अ यंग ग्रेजुएट, 22 साल की एक टीचर, तब मैं कोई ना थेरेपिस्ट थी ना कुछ थी, बट द इंट्यूटिव एंड द मदरली चीज़, अब एवरी फीमेल इज़ अ मदर एट हार्ट। सो मुझे हुआ कि अब, और माशाल्लाह मेरी स्कूलिंग कॉन्वेंट से हुई है, तो जिस तरह नन्स आयरिश कंपैशनेट होती थी, तो जब बाकी बच्चे क्लास वर्क कर रहे होते थे, सिर्फ वो 10-15 मिनट मैंने उस बच्चे के साथ लगाने, यू नो, अ पैट ऑन हिज शोल्डर, अच्छा बताओ आपको क्या पसंद है, अच्छा बताओ क्या समझ नहीं आ रहा आपको, यू नो, घर का पूछना करते करते मिशी वो बच्चा जो फेल हो रहा था, एंड वी हैड लॉस्ट हिम। माशाल्लाह साल के एंड में फाइनल एग्जाम्स में वो पहली 3 पोजीशन में 1 पोजीशन उस बच्चे की थी। वंडरफुल। सो यू नो, लाइक मुझे तो इतनी खुशी हुई थी कि एक जैसे जान मैंने बचा ली। So this is the role of a good teacher कि रेगुलर, बिकॉज मेरा पैशन है टीचिंग। मैंने तो अपनी अम्मी वालदा चाहती थी मैं डॉक्टर बनूँ ना, उनकी बड़ी इंटेलिजेंट है तो उनमें डॉक्टर बनना है। सो बाय चॉइस, यू नो, आई सेड नो, आई लव टीचिंग। सो मैंने स्विच किए एग्जाम 9th-10th के, सोचे बोर्ड से के 6 महीने पहले, एंड आर्ट्स में जाके, एंड बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स वर देयर, सो ICG बड़ा फेमस। सो बाय चॉइस मैं टीचर बनी हूँ, इस प्रोफेशन में आई हूँ। कितनी अच्छी बात। फिर शादी के बाद मेरे अपने 2 बच्चे हो गए, एंड आई केप्ट स्टडिंग। I was just a graduate, I did my B.Ed, I did my M.Ed, I became a remedial therapist,
बिकॉज मुझे इतना पैशन था कि जो मुझे मिल रहा है, मेरे हस्बैंड नेवी में थे, फॉरेन की जो पोस्टिंग होनी, मेरी शॉपिंग क्या होती थी, बुक्स एंड रिसोर्स मटेरियल, कि जो मैं बात कर रही थी, इतना मुझे अच्छा लगा जब पता चला बुक्स, मेरा तो जैसे नहीं बच्चे की एक ड्रीम का, यस, कि मेरा हस्बैंड मेरे पीछे तंग आ गए, खुदा के वास्ते इन किताबों का कुछ करो। घर में हमारी लड़ाई, मैं कहा मेरी सोने से ज़्यादा, सोना तो है ही नहीं, मेरा जो है ना खजाना, माई बुक्स, amazing, my resource, and I'm an artist, so I make these games because पाकिस्तान में unfortunately इतने पब्लिशर्स भी अच्छे नहीं हैं कि बच्चों की बुक्स नहीं हैं, और फिर इन प्रॉब्लम का बचपन से जानना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, और आपको सीखने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, एक बच्चा देख के सीखता है, एक सुन के सीखता है, एक हाथ से टेक्टाइल लर्नर है। बिल्कुल। तो क्या टीचर को मालूम है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज के लर्नर्स मेरी क्लास में हैं, और मेरा जो लेसन प्लान होना चाहिए शुड केटर टू ऑल दीज लर्नर्स। तो जब आई एम अ मास्टर ट्रेनर, आई टीच आइडियाज़ में, हम डिप्लोमा ऑफर करते हैं ऑफ रिमीडियल थेरेपी एंड टेलर मेड टीचर के प्रोग्राम एंड सपोर्ट ग्रुप फॉर पेरेंट्स, उनकी भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और यूथ को और बच्चों को लेके, और आप जैसे यूथ को हमने लेके, मैंने तो उनको पहले ही ऑफर कर दिया जी, हम कोलैबोरेटिंग पार्टनर बनने वाले हैं। Amazing. अब इनके साथ मिल के लाइब्रेरीज हम भी। नहीं जी, this is a very just adding, I'm sorry to interrupt you, just adding on to the same thing, we would love कि libraries के अंदर इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए हम कोई special material रखें, so that they can, you know, probably if they don't want to read, they can pick up a coloring book and, you know, coloring book or maybe Lego or maybe do something yeah, creative. they can do something creative or constructive for that matter. मैम यही छोटे neglected areas हैं जिनके ऊपर socially able जो लोग हैं वो काम करते हैं, and I would take this opportunity from all people, all our viewers, कि जहाँ पे भी आपको opportunity मिले इन बच्चों को encourage करने की, to read, to be a better human being, उनको discourage करने के बजाय जिस तरह मैडम हैं, there are therapies, there are ways to, you know, bring in their creative side, जिस तरह मैडम जिक्र कर रही हैं कि आधे से ज़्यादा आपके जो artists हैं, because their creative जो genes हैं, they get sharpened up because of the same problem. So once you work on them socially, once you recognize them, फिर बहुत ज़्यादा बेहतरी उसके अंदर जो है वो लाई जा सकती है। हमारा काम किताबों का है, इनका काम बच्चों को किताबों की तरफ लाना है, उनसे थोड़ी मोहब्बत या थोड़ा उनकी जो गाइडलाइंस जो हैं उनको पक्का करना है। तो देयर इज़ अ वेरी बिग रूम वी कैन वर्क टुगेदर। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा इरम, सॉरी, आप ये मुझे बताएं, सोशल, अगर आपसे जितने लोग अभी ये शो देख रहे हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहें, हैविंग द सेम काइंड ऑफ, नॉट अ प्रॉब्लम बट उनका लर्निंग बच्चों का डिफरेंट हो, तो आपका सोशल मीडिया पे आइडियाज़ के नाम से बिल्कुल, आइडियाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ डिसलेक्सिया एजुकेशन एंड एटीट्यूडल स्टडीज। फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है। ओके, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे इनका ये फाउंडर चेयरपर्सन है आइडियाज़, ये दिस इज द लोगो, ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद डिसलेक्सिक चिल्ड्रन। ये लोगो को जरा क्लोज, नाज़रीन ये लोगो जो है ये है वो रूबिक्स क्यूब है, जो कि बच्चे बहुत जल्दी बनाते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है, देख लें रूबिक्स क्यूब जो है इस पे बना हुआ है, ये भी एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है ना, रूबिक्स क्यूब को आप बना रहे हो। तो आपके साथ बातचीत जारी है। आज देखिए तोरी मूंग दाल तरकारी। अच्छा मैम, मैंने पूछा था आपके, माशाल्लाह आई लव द वे यू ड्रेस्ड अप, वेरी वेरी स्मार्ट, अमेजिंग। ये जो कड़ा आपने पहना हुआ है ये वैसे ही पहना है? आई लव सिल्वर की ज्वेलरी, बहुत पसंद है, और इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी, अच्छा वो रिलीजियस वो नहीं है? नो, नॉट एट ऑल। आई लव वेयरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ, जहाँ मुझे कुछ भी क्या पता मुझे, जैसे वो भैंसों के ना, तो कुर्बानी से पहले भैंसों के गले में डाली होती है चीजें, वो तक मैंने ली, बिकॉज आई एम अ डिजाइनर, तो आपको भी ना आर्टिस्ट, सो आई लव, मुझे कोई चीज, एनीथिंग व्हिच यू नो takes my fancy, I just pick it up and जहाँ पे फिट आ गई। वंडरफुल। नाज़रीन अब गपशप जारी है, मैं चाहूँगी कि अब क्विकली से हमारी आज की जो डिश है, और मैं वेलकम करना चाहूँगी मुख्तार हामिद राजा आ चुके हैं, आज तोरी दाल खाएंगे। ये देखें नाज़रीन, ज़बरदस्त हमारी आज की डिश इज़ रेडी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह का आप जो सफ़ेद चावल है उसके साथ चपाती या फिर नान या रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। सो मैम क्विकली अब आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई कुकिंग का शौक़ आपको कभी?
اتنا آپ کا مشکل کام ہے, اس میں نہ ہی کرے تو بہتر ہے. نہیں مشی, میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے ہنسی بھی آتی ہے, مجھے آئی ہیو نیور بین فونڈ آف کوکنگ, لیکن وہی میرے ہسبینڈ نیوی میں تھے تو جب باہر پوسٹنگ ہونی ہے, لیکن مائی مدر واز ریئلی اسٹرکٹ. شادی سے پہلے شی میڈ شیور کہ ہمیں سب کچھ آئے, سگڑیاں بنانے کا آئے, ورنہ امی کہتی تھی نا آگے جا کے جوتیاں پڑیں گے اگر کوکنگ نہ آئی تو. امی کی تو بڑی, ہم کہتے تھے ہٹلر والی ان کی اپروچ تھی. مجھے یہ بتائیں, آپ کا ڈیزائننگ, آپ پینٹنگ کرتی ہیں کہ؟ I'm an artist. I paint, I draw, I make flowers, flower arrangement, anything and everything related to art. Murals جب اسکول میں پڑھاتی تھی تو پورے اسٹیئر کیس پینٹ کر دینا. So fabric painting, silk painting, glass painting and beautician, self-made, jack of all, master of none. And I tell my students کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے جی, اس ورڈ کا میننگ ہی نہیں پتا, ایک ڈائلاگ کی طرح ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. If you look at your inner self and the talents جو اللہ نے آپ میں ڈالے ہیں جی, but unfortunately ہماری سوسائٹی میں ایک بچی اور عورت کو بچپن سے اتنا سپریس کر دیا جاتا ہے کہ جی تمہارا کام ہے بس جی شادی ہونی ہے, بچے پیدا کرنے ہیں اور ایک ڈیف اینڈ ڈم بہو بن کے آئیڈیل بس وہ بن کے آپ نے رہنا ہے. صحیح, قرآن کی جب سمجھ ہی نہیں ہے. ہم اپنے جو رول ماڈلز ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماشاءاللہ a successful business woman, much older than حضور صلی اللہ علیہ وسلم, and proposing to him. Can you imagine کتنا ماڈرن ہے ہمارا دین, کتنا, بالکل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, after the وصال of حضور صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, male صحابہ would come اور وہ پوچھتے تھے ڈفرینٹ مسائل کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سو ہم یہ دین کا یہ ایسپیکٹ جو خوبصورتی ہے جس میں عورتوں کو, قرآن جب میں نے پڑھا اور ماشاءاللہ مجھے تو اور اپنے دین سے عشق ہو گیا کہ ایک عورت کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھنا ہے. شی از سو ڈیلیکیٹ, یو سی. تو وہ یہ جب ہمیں سمجھ نہیں ہوگی تو ابیوز ہوں گے, اور بس ہمیں یہ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دی ماسز. ایبسلیوٹلی. آپ, مجھے کوکنگ کا شوق آپ کو ناظرین, ہماری توری دال مونگ بن چکی ہے, جلدی میں کروں. صرف کھانے کی حد تک مشی, men are good at eating, cooking as well. اتنے مزے کا ناظرین, ماشاءاللہ. فیمس شیف سارے میل ہوتے ہیں جی. ناظرین آج کا شو آپ ضرور دیکھیے گا, اٹس فل آف انفارمیشن. رات کو 10:30 بجے, صبح 5:30 بجے. یہ میم یہ آپ کے لیے, آپ نے ٹیسٹنگ کر لیں ابھی. میں چاہوں گی جزاک اللہ احمد, آپ ایک اچھا سا کوئک سا پیغام جو ہے, ٹائم کا پتہ نہیں چلا لیکن all both of you have to come again. Looking forward جی. The message is very clear جی. جس طرح میڈم ابھی بات کر رہی تھیں, ہمارا دین بھی اس بات کی جی سب سے زیادہ جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے کہ اقرا, پڑھیں. read as much as you can, wherever you can get knowledge from. یہ ہم سب کے اوپر اسلامی فریضہ بھی ہے, ہمارا بحیثیت انسان پروگرس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو علم, نالج جہاں پہ ملے, جس فارم میں ملے, آپ نے اسے اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی اسٹریٹ لائبریریز ہیں, یہ بھی ایک کاوش ہے کہ ہم علم لوگوں تک جتنا پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچا رہے ہیں. اس میں بھی ہمارے ساتھ پلیز اسٹینڈ ود اس, کنٹریبیوٹ بکس ایز مچ ایز یو کین, read books as much as you can and make Pakistan a better society. That's the message. Lovely. Thank you so much. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے احمد سلمان انیس صاحب, اسٹریٹ لائبریریز کریٹر فرام اسلام آباد. بہت شکریہ. اینڈ میم آپ کا ایک اچھا سا پیغام. میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گی تمام پاکستانیوں سے جو آج کل پاکستان پہ جو ناگہانی آفت آئی ہوئی ہے, سیلاب, اس میں پلیز بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. بیکاز ہمارا ایک فورم بازیچہ ٹرسٹ بھی ہے جو 2005 کے زلزلے سے متاثرہ بچیوں کے لیے بنا تھا. گھر کے پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ریشمی کپڑے اور فضول چیزیں مت کریں. آپ کو پتہ ہے ان کو کن کن چیزوں کی, ان کو ادویات کی ضرورت ہے, پلاسٹک کے جوتے, کپڑے, اور جو ایبل باڈیڈ لوگ ہیں راشن وہاں پہ پہنچائیں. اور ماسکیٹوز ریپیلنٹ, وہاں پہ واٹر بورن ڈیزیزز بہت پھیل چکی ہیں, اس کا بھی ہم میڈیکل کیمپ, اور ماشاءاللہ ڈیلی کے بیسس پہ ہمارے ٹرکس جا رہے ہیں. اور مخیر حضرات, ہمارے دوست, ہمارے فیملیز, یہ پیغام ہے کہ آئیں مل کے پاکستان کو بچائیں, اینڈ آئیں مل کے پاکستان کو ڈسلیکسیا فرینڈلی بنائیں. اپنے بچے سے پہ زور زبردستی نہ کریں, اپنے بچے کے لائکس اور ڈس لائکس کو جانیں. آئیڈیاز آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے, اور انشاءاللہ مشی کے تواسط سے ہم دوبارہ آئیں گے یہاں پہ.
کوئی ہو, بلکہ ہمیشہ لائک مائنڈڈ لوگ مل کے اسٹریٹ لائبریری کے, میرا ہمیشہ سے ایک خواب ہے کہ موبائل لائبریریز, اسلام آباد تو پریولیجڈ ہے, دارالحکومت ہے, اور آپ اس میں ہم وی نیڈ ٹو ایکٹ آؤٹ, ایک ریڈ کر رہا ہو ایک ایکٹ کرے, اور ہر طرح کے بچے تاکہ اس میں وہ کر سکے, حصہ لے سکے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. جی ناظرین, آج کا کویشچن بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام کیا ہے؟ تو رائٹ آنسر از لائبریری آف کانگریس امریکہ. ناظرین اپنا خیال رکھیں, گھر والے ایک پکچر لے لیں. ویری نائس, زبردست. ناظرین انشاءاللہ آپ سے اب میری ملاقات ہوگی آنے والے بدھ والے دن. تب تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں, اور انشاءاللہ آج رات کو شو رات میں 10:30 بجے ضرور دیکھیں. میم شکریہ آپ کا شکریہ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.